کیا پاکستان کی پارلیمان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک سیاسی جماعت پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے کے لیے یوز کرے گی؟ پہلے میں اپنے قانونی نکات سامنے رکھتا ہوں، پھر اس پہ پولیٹیکل 1 منٹ کے اندر بات کروں گا۔ پہلی بات جناب اسپیکر صاحب یہ ہے کہ آپ قانون سازی پروسپیکٹو کرتے ہیں۔ آج اگر ہم کوئی عمل کریں اور قانون میں وہ جرم نہیں ہے، اس کو آپ آنے والے کل میں قانون سازی کر کے ہمیں گزرے کل کے کسی عمل کے لیے جیل میں نہیں ڈال سکتے۔ آج اگر مجھے کوئی رائٹ مل رہا ہے، مجھے کوئی جائیداد میں حصہ مل رہا ہے، قانون کے مطابق آج میرا رائٹ ہے، تو کل قانون سازی کر کے آپ مجھے اس سے محروم نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج جب میری جماعت کو ایک رائٹ مل رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ پاکستان تحریک انصاف کو خواتین کی ریزرو سیٹیں ملیں اور مائنارٹیز کی سیٹیں ملیں اور 41 ممبران اسمبلی کو جناب اسپیکر حق اختیار دیا گیا، حق انتخاب دیا گیا کہ آپ جس بھی جماعت کے پاس جانا چاہتے ہیں، شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ شامل ہوئیے۔ یہ رائٹ ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مل گیا۔ آپ کیسے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ قانون سازی کر کے ہمیں سپریم کورٹ کے اس حق سے جو ہمیں فیصلے کے بعد ملا، میجورٹی ڈیسیجن کے بعد، آپ ہمیں محروم کر سکتے ہیں؟ دوسرا اس میں جناب اسپیکر صاحب نقطہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بات رکھی گئی کہ 39 ممبران اسمبلی کو ہمارے اس ایوان کے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر گردانا گیا۔ سپریم کورٹ میں جب یہ فیصلہ آ رہا تھا محترم اسپیکر صاحب، تو اس میں محترم جج صاحبان نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور سیاسی جماعت ہے۔ تو جب ہم سیاسی جماعت تھے تو میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پارلیمنٹری افیئرز کی کمیٹی میں پوچھا کہ کیا جب الیکشن والے دن ہمیں حق حاصل تھا، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی، اور چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کی کہ الیکشن کمیشن کو ہمارا موقف سننے میں اور الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھنے میں غلطی ہوئی، تحریک انصاف ایک جماعت تھی۔ تو اسپیکر صاحب، الیکشن والے دن جب ہمارے لوگ تحریک انصاف کو ووٹ ڈالنے گئے، وہاں بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہیں تھا۔ تو میں نے الیکشن سے پوچھا، الیکشن کمیشن سے، کہ کیا یہ ڈس آنیسٹی نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب یا عمر ایوب صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف کے آئین کے مطابق الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے اہل نہیں ہے کہ ان 41 ممبران کو پارٹی میں ایکسپٹ کریں، تو ان 39 کو آپ نے کیسے ایکسپٹ کیا؟ کیا ان 39 کے لیے تحریک انصاف حلال ہے اور ان 41 کے لیے حرام ہے؟ پھر الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ کیا آپ اس فیصلے کے جو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹس ہیں، کیا آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں؟ مزے کی بات سنیے، الیکشن کمیشن نے حکومت کے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے حق میں بات نہیں کی۔ اس لیے جناب اسپیکر صاحب، ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے ممبران احتجاج کر رہے ہیں، ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمنٹ کی طرف سے حکومت حملہ کروا رہی ہے۔ آپ قانون سازی بے شک کیجئے، لیکن قانون سازی پاکستان کے مفاد میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے 100 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے آپ تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی کو تحریک انصاف میں جانے سے روکنے کے لیے اور خواتین ممبران اسمبلی کو یہاں پہ آنے کے لیے اس سے روکنے کے لیے اور اقلیتی ممبران کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے قانون سازی کریں۔ انشاءاللہ ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اور سپریم کورٹ سے آپ کی قانون سازی رد ہوگی، کیونکہ اس کے پیچھے پارلیمنٹ نہیں کھڑی، اس کے پیچھے ایک سیاسی جماعت کی فسطائیت کھڑی ہے۔ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس طرح ہے، یہ ایکٹ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ یہ آئین کے آرٹیکل 190 اور آئین کے آرٹیکل 12 کے خلاف ورزی ہے۔ لہٰذا جناب اسپیکر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جلد بازی میں اپنی عددی برتری کی وجہ سے یہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس کیا گیا ہے، اور جو ہمارے اس پر تحفظات تھے ان کو بالکل کنسیڈر نہیں کیا گیا ہے۔ ہم سر سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک سلیکٹ کمیٹی کو بھیج دے تاکہ اس پر پراپر ڈسکشن بھی ہو، ایک براڈر کمیٹی بنائی جائے، چونکہ یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے مستقبل کا سوال ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بل بدنیتی پر مبنی ہے
اس کے ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو نل اینڈ وائڈ کرنے کے لیے پیش کی گئی ہے. لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو ایک سلیکٹ کمیٹی کو بھیج دیا جائے اور اس پر پراپر ڈسکشن ہو کے پھر اسمبلی میں آ جائے.